بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات الله محمد اللهم صل على محمد. الحمدللہ بفضل الہی و بتصدق محمد و آل محمد علیہ السلام حیات طیبہ یعنی پاک زندگی کے ٹاپک پر یہ ہماری گفتگو جو چل رہی ہے. اب اس گفتگو میں 2-3 دن سے نبیوں کے حیات زندگی شامل ہو گئے اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں حیات طیبہ والے لوگ کیسے تھے. آپ حدیث قدسی پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ ہے حدیث قدسی کا. دیکھیے اللہ کے جو قول ہیں نا وہ 2 طرح کے، یا آیتوں کی شکل میں قرآن میں، یا جو قرآن میں نہیں ہے لیکن جو اللہ کا پیغام رسول اللہ کے پاس آیا اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. قدسی مطلب اللہ، حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. ٹھیک ہے، بات یعنی اللہ کی بات. اس میں ایک جملہ ہے جو حدیث قدسی میں آپ سنتے رہتے ہیں، انی ما خلقت السماء مبنیہ. آگے تو آپ خود ہی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے. ولا ارضا مدحیہ ولا شمسا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الحساب. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، ہم نے سب کچھ آپ کے صدقے میں پیدا کیا ہے. آسمان آپ کے صدقے میں، آپ کی محبت میں، زمین آپ کی محبت میں، دریا آپ کی محبت میں، درخت آپ کی محبت میں. ٹھیک ہے، سب کچھ جو پیدا ہوا ہے وہ اہل بیت کی محبت میں، مطلب 14 معصومین کی محبت میں سب کچھ پیدا ہوا ہے. 4 نبی زندہ ہیں. میں آج 2 شخصیتوں کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، نبی الیاس علیہ السلام اور حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں. تھوڑا سا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ ضرور. جو 4 نبی جو زندہ ہیں ان میں حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس. ٹھیک ہے، حضرت ادریس کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس طریقے سے زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں. حضرت خضر کے بارے میں نے 2 دن پہلے بیان کیا ہے الحمدللہ. آج میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے زندہ ہیں اور کس طرح وہ غیبت میں گئے، کس طرح وہ غائب ہوئے نظروں سے. روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دریاؤں پر حضرت خضر کو کنٹرول دیا گیا ہے کہ جو بھی وہاں پر، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دریا میں اگر کوئی مسلمان مر جائے مومن تو وہ اس کو غسل دیتے اور نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اسی طرح سے دریا میں اگر کوئی انسان پھنس جائے، پریشان ہو جائے اور پکارے، حضرت خضر علیہ السلام کو دعا کر کے مدد کرتے ہیں. اسی طرح سے حضرت الیاس کو جنگلوں کے اوپر اللہ نے کنٹرول دیا ہے. اگر کوئی جنگلوں میں سفر کر رہا ہے اور راستہ بھٹک جائے یا پریشان ہو جائے تو حضرت الیاس نبی کو پکارے تو وہ آ کر کے مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب نے اس بات کو لکھا ہے، سارے مسلمان یہ بات مانتے ہیں. اب پوری توجہ میری طرف رکھیے گا، میں بات شروع کر رہا ہوں. حضرت الیاس سب کی مدد کرتے ہیں. کوئی بھی کہیں بھی دنیا کے کسی بھی جنگل سے پکارے، ایک جنگل سے نہیں، دنیا کے کسی بھی جنگل سے پکارے، خضر پہنچ جاتے. آج دنیا اسی پر حیران ہے کہ آپ افریقہ میں بیٹھ کر کے یا علی مدد کہیں گے تو علی کیسے مدد کرنے کے لیے آئیں گے؟ اللہ نے تو حدیث قدسی میں بتا دیا کہ ہم نے ان کے صدقے میں اس دنیا کو پیدا کیا ہے. یعنی 14 معصومین کے صدقے میں دنیا میں سب پیدا ہوا اور سارے نبی بھی پیدا ہوئے. بھائی توجہ رکھیے گا. تو جو صدقے میں پیدا ہوئے ہیں جب وہ مدد کرنے کے لیے ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں تو جن کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں اگر وہ علی مدد کرنے پہنچ جائے، اگر امام زمانہ مدد کرنے آ جائے تو حیرانی کس بات کی ہے؟ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے توجہ آپ کی کہ جن کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں حضرت الیاس، حضرت خضر، جب وہ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں تو جن کے صدقے میں پیدا، جو صدقے میں پیدا ہو وہ پہنچ جاتے ہیں. تو جن کے صدقے میں پیدا ہوئے حضرت الیاس کون ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام جس زمانے میں ہیں اس زمانے میں ایک بادشاہ ہے.
یہ بادشاہ حضرت الیاس چھپ چھپ کر کے تبلیغ کے کام کرتے ہیں، چھپ چھپ کر کے۔ ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے لاجب۔ یہ لاجب ایسا بادشاہ ہے جس نے ایک بڑا بت بنایا ہے جس کے 5 منہ ہیں، 5 چہرے بنائے ہیں اس نے اس بت کے۔ بہت اونچا بت ہے، اسٹیچو ہے، شیطان اس کے اندر گھستا ہے اور لوگوں کو چیخ چیخ کے پکارتا ہے میں تمہارا خدا ہوں، آؤ آ کر سجدہ کرو۔ اب کون جانے کہ یہ شیطان، وہ بیچارے بھولے بھالے لوگ وہ آ کر کے سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ لاجب جو ہے اس کی ایک بیوی ہے، یہ بیوی بڑی بدنام عورت ہے۔ یہ بیوی وہ ہے اس کی، یہ خود بھی کافر تھا اور ظالم بھی تھا۔ اس کی بیوی جو ہے اس نے بہت سارے نبیوں کا قتل کروایا، اور یہ بیوی وہ ہے جس نے 7 بادشاہوں سے ناجائز تعلق قائم کیے اور ان 7 کو مروا دیا۔ اب سوچیے کس درجے کی بدکار عورت تھی۔ یہ وہ عورت تھی کہ جو زناکاری میں مشہور تھی۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں رسول اللہ کے حصہ فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 سال دور تک جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان پیدل چلے تو 500 سال تک کتنی دور تک جائے گا، کتنی دور جائے گا، جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے۔ فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کی بیوی کے کسی دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں اور پھر بھی وہ خاموش رہے، اس کو پتہ ہو اور وہ خاموش رہے، اللہ اس شوہر کو جنت کی خوشبو نہیں سونگنے دے گا۔ جنت میں جانا ہونا چھوڑ دیجیے، پڑھتا رہے نمازیں، رکھتا رہے روزے، کرتا رہے حج، سب کچھ کر ڈالے، لیکن اللہ اس بندے کو جنت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ جنت میں جانا تو بڑی بات ہے۔ جس شوہر کو پتہ ہے کہ اس کی عورت کے ناجائز تعلقات دوسروں کے ساتھ پھر بھی خاموش رہتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جنت میں ٹھکانے کے لیے ٹھیک ہے، یا تو طلاق دے، چھوڑ دے، اسے پتہ ہے چھوڑ دے، یا اسے سمجھائے، اسے سیدھے راستے پر لے کر آئے، صراط مستقیم پر لے کر کے آئے، اس کے گناہوں کو چھڑوائے۔ راستے تو دیے ہیں نا اللہ نے، خود کو کیوں گنہگار بنا رہا ہے ساتھ میں رہ کر کے؟ اسی لیے اب سنیے گا، یہ جو بادشاہ ہے اس کی بیوی کو، اسی عورت کو پتہ چلا کہ اس کے شہر میں ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ایک زمین ہے، کھیت ہے، بڑا بہترین کھیت ہے اور بڑی اچھی جگہ پر ہے، وہاں پر جو بھی بویا جاتا ہے وہ نکل آتا ہے۔ وہ زمین کا ٹکڑا ایک مومن کا تھا، مومن کا۔ یہ عورت کہتے ہیں، دیکھیں میں ہسٹری شروع کر دیے، پوری طرح میری طرف توجہ رکھیے گا۔ اس عورت کو پتہ چلا، اس عورت کو وہ زمین بڑی پسند آئی، اپنے شوہر کے پاس آئی، کہنے لگی مجھے وہ زمین چاہیے۔ شوہر کہتا ہے کہ اتنی زمینیں ہمارے پاس ہے، کیا ضرورت ہے، ایک مومن کی چھوڑ دو، وہ سیدھا سادہ شریف آدمی، اس کو چھوڑ دو نا۔ کہنے لگے نہیں مجھے تو چاہیے، میں تو دوں گی۔ بادشاہ نے تو کچھ ایکشن نہیں لیا، بادشاہ کہیں سفر پہ چلا گیا کچھ دن کے لیے، اس نے دیکھا موقع اچھا ہے، اس نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، پیسے دیے اور کہا کہ کل میں دربار میں سب کو بلاؤں گی۔ جب بادشاہ نہیں ہوتا تھا تو یہ پوری حکومت کنٹرول کرتی تھی، پوری گورنمنٹ یہ کنٹرول کرتی تھی، یہ عورت۔ اس نے لوگوں کو پیسہ دیا اور کہا کہ کل میں سب کو بلاؤں گی اور کہوں گی کہ اس آدمی نے، جو مومن ہے نا، اس نے بادشاہ کو گالیاں دی ہیں، اور وہاں کا رول تھا جو بادشاہ کو گالی دے اس کی سزا موت۔ میں کہوں گی کہ اس نے گالیاں دی، تم سب گواہی دینا سب کے سامنے، پورے شہر والوں کے سامنے، پھر میں اس کو مار دوں گی، ختم، یہ مر گیا تو ختم، اس کے بعد زمین پر قبضہ ہمارا۔ اس نے ایسے ہی کیا، لوگوں نے گواہی دی اور اس نے اس مومن کو مار ڈالا۔ میں بہت شارٹ کر کے آپ کو صرف خاص باتیں سنا رہا ہوں۔ جیسے اس نے اس مومن کو مارا، اب اللہ کا غضب جو تھا نا وہ جوش میں آ گیا، اللہ کا جلال۔ اللہ نے اب حضرت الیاس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے سمجھاؤ، جا کر کے اس سے کہو۔ اچھا، جب اللہ کا حکم نبی الیاس پر آیا نا تب اس کا شوہر واپس آ چکا تھا۔ اب 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن جتنے بھی لگے، حضرت الیاس چلے۔ جب حضرت الیاس آئے تو دیکھا بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہے، بازو میں اس کی بیوی بھی ایک کرسی پر بیٹھی۔ حضرت الیاس نے سمجھایا اور کہا کہ تم نے کیا کیا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، تم نے اس مومن کو مار کے بہت غلط کیا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ ابھی بھی تمہارے لیے معافی مل سکتی ہے، توبہ کرو اور جو زمین چھینی ہے وہ اس مومن کے بچوں کے حوالے کر دو۔ بادشاہ تو ظاہر سی بات ہے، اب چاہے جو بھی ہو، بادشاہ کا دماغ میں تو غرور ہوتا ہی ہے۔ اس نے کہا تم کون ہو، ہمیں آگے سمجھا رہے ہو، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ نبی الیاس فرماتے ہیں میرا کام تھا بتانا، اللہ کا میسج دینا، بات ختم، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حضرت الیاس دربار سے باہر نکل گئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ان بادشاہ نے، اور بادشاہ دیکھیے اللہ فوراً عذاب نہیں اتارتا، فوراً نہیں اتارتا، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ یزید نے کیا کہا تھا جناب زینب سے کہ دیکھو ہم جیت گئے اور آپ کا بھائی مارا گیا، جناب زینب نے کیا فرمایا
تو نے قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھا ہے. قرآن پڑھ, قرآن میں لکھا ہوا ہے, توجہ رکھیے گا, کہ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری کامیابی ہے. اللہ مہلت دیتا ہے. صدام کتنے سال تک ظلم کرتا رہا, اس کے بعد کیا اثر ہوا, کس طرح سے ذلیل ہو کر کے مرا صدام, کتنے لوگوں کو اس نے مار ڈالا, کتنے لوگوں کی پراپرٹی چھینی, کیا کیا ظلم کیے, سب کچھ کیا. اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے, اور یہ اپنے آدمیوں کو اس نے بھیجا کہ کہیں بھی الیاس ملے تو انہیں پکڑ کر کے لے کر کے آؤ, انہیں ہم قتل کریں گے. دیکھیے ذرا سی بات پر یہ ایروگینسی جو ہوتی ہے نا, انسان ایروگینٹ ہوتا ہے نا, یہ انسان کو برباد بھی بالکل برباد کرتا ہے. غرور تھا اس کے اندر کہ بادشاہ کے سامنے اتنی بڑی بات کہیں گے, ہم تو مار ڈالیں گے, ختم کریں گے. حضرت الیاس کو ڈھونڈا جا رہا ہے. حضرت الیاس ایک پہاڑ کے اندر ایک کیو ہے, اس کیو کے اندر چھپ گئے. 7 سال تک اس کیو میں جو گھاس لگی تھی نا اسے کھاتے تھے اور زندہ رہتے تھے. آپ سوچیے اس طرح سے نبیوں نے زندگیاں گزاری اور اس طرح سے دین پہنچایا ہے پوری دنیا میں. 7 سال کے بعد نیچے اترے کہ اب تھک گئے, یہاں رہتے ہوئے چلیں پبلک کے بیچ میں رہتے ہیں. جیسے ہی اترے کسی نے بتایا کہ ابھی بھی آپ کی تلاش ہو رہی ہے, ڈھونڈے گا تو بادشاہ مارے گا, ابھی بھی زندہ ہے. آپ سوچیے, انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے, اس کے اندر گئے, دیکھا ایک عورت ہے جو اپنے گود میں ایک بچے کو لے کے بیٹھی ہے. نبی الیاس پوچھتے ہیں بچہ کون ہے, کہتی ہے یہ یونس ہے. سمجھ گئے آپ, حضرت یونس نبی. وہ عورت کہتی ہے میں اپنے بچے کو لے کے اکیلی اس گھر میں رہتی ہوں, آپ کون ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں الیاس ہوں. کہتی ہے آپ میرے گھر میں آ جائیے, مجھے پتہ ہے کہ آپ کی تلاش ہو رہی ہے, آپ آ جائیے. 1 سال تک ان کے گھر میں چھپ کر کے مہمان بن کر کے نبی یونس کے گھر میں رہے حضرت الیاس. اب روایتیں بتاتی ہیں کہ اس کے بعد 1 سال کے بعد حضرت الیاس نے کہا میں بہت دن چھپ کر کے رہ گیا, میں واپس جا رہا ہوں, نہیں رہوں گا پہاڑ کے غار میں, کیو میں. جیسے ہی وہاں پہنچے اس کے 3-4 دن بعد ہی حضرت یونس کا انتقال ہو گیا. ابھی چھوٹے تھے, گود میں تھے, بہت چھوٹے تھے, انتقال ہو گیا. جیسے ہی انتقال ہوا اللہ نے دل میں خیال پیدا کیا حضرت یونس کی ماں کو کہ جاؤ الیاس کو بلا کے لاؤ, وہ اگر دعا کرے گا تو میں اس کو زندگی پھر دوں گا. حضرت الیاس کو ڈھونڈتی ہوئی پہنچی, وہاں سے لے کر کے آئیں, انہوں نے آ کر کے دعا کی, حضرت یونس کو اللہ نے پھر زندگی دی. ہے توجہ آپ کی. حضرت الیاس, اپنے بات یہاں پر ان کی کمپلیٹ کر رہا ہوں. حضرت الیاس روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن رسول اللہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے پاس ہو رہے نبی نے دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے. رسول اللہ پہاڑ پر چڑھے تو دیکھا کہ ایک بہت اونچا آدمی, روایتوں میں لکھا ہے 30 ہاتھ اونچا, 30 ہاتھ اونچا. 30 ہاتھ سمجھ گئے, 1 ہاتھ مطلب 1 گز. اتنا اونچا آدمی جس کے سر کے پورے بال سفید ہیں, داڑھی سفید ہے, وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. رسول اللہ جیسے ہی پہنچے اس نے اپنی عبادت ختم کر دی, روک دی, عبادت تمام کی, اور اس کے بعد کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول فرماتے ہیں اے میرے بھائی الیاس تم پر بھی میرا السلام. یہ حضرت الیاس نبی تھے. حضرت الیاس کہتے ہیں کہ سنیے, سال میں, پورے سال میں 1 بار کھانا کھاتا ہوں. آج میرے کھانا کھانے کا وقت ہے, آپ بھی بیٹھیے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کھاؤں. نبی کے ساتھ کھانا کھانے کا, مجھے ہمارے سردار کے ساتھ کھانے کا شرف حاصل ہو. رسول اللہ فرماتے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اتنے میں ایک فرشتہ کھانا لے کر کے آیا, دونوں نبیوں نے کھایا. یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی ہے. صلوات پڑھ رہے ہیں عظمت محمد علی محمد. حضرت الیاس نبی, روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت الیاس نبی تھک گئے, لوگوں کو سکھا رہے ہیں لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں, کوئی ماننے کو تیار نہیں. ایک دن نبی الیاس نے اللہ سے دعا کی, کہا میرے اللہ مجھے ان لوگوں سے دور کر لے, میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, بہت تھک گیا, مجھے ان سے دور کر دے, یہ مانتے کچھ ہیں نہیں, الٹا میرے دشمن بنے ہوئے. نبی الیاس کی دعا قبول ہو گئی. نبی الیاس ایک پہاڑ پر پہنچے, اللہ کا حکم آیا اس پہاڑ پر چڑھو. جیسے ہی پہاڑ پر چڑھے تو دیکھا ایک گھوڑا تیار ہے. نبی الیاس کے ساتھ ان کے جو سکسیسر ہیں ان کا نام ہے الیسع. یہ الیسع جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں, حضرت الیاس کے ساتھ ہیں. یہ الیسع ان کو بہت چاہتے تھے, حضرت الیاس نبی کو بہت چاہتے تھے. ایک آواز آئی الیاس اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ. جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھے اس گھوڑے سے آگ سی نکل رہی تھی, آگ سی نکل رہی تھی. اس گھوڑے پر بیٹھے اور پھر مڑ کر کے دیکھا اور الیسع سے کہتے ہیں کہ الیسع خدا میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر کے چلے اور جاتے رہے. الیسع کھڑے دیکھتے رہے, روتے رہے کہ اب لگتا ہے یہ واپس نہیں آئیں گے. اس کے بعد حضرت الیاس اس دن جو غائب ہوئے تو اس کے بعد پھر وہ غیبت میں چلے گئے اور آج تک زندہ ہیں.
روایتوں میں کہ جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو حضرت الیاس خود ظاہر ہو کر کے ہمارے امام کے سامنے آئیں گے اور آ کر کے امام کی امامت کی تعریف کریں گے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. آسمان پر نہیں گئے, کہیں نہیں گئے, اسی زمین پر ہیں اور اللہ نے ان کو نظروں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے. اس طریقے سے حضرت الیاس نظروں سے غائب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آج تک زندہ ہیں. اللہ نے, انہوں نے موت نہیں مانگی تھی اللہ سے, اور اللہ نے ان کے لیے موت رکھی بھی نہیں تھی, اس لیے اللہ نے ان کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے. تاریخ کو میں تھوڑا سا آگے اور بڑھاتا ہوں. حضرت لقمان وہ ہیں کہ جو نبی نہیں, رسول نہیں, یہ اللہ کے خاص بندے جن کو اللہ نے وزڈم عطا کیا تھا. حضرت لقمان, اب دیکھیں اس میں کچھ نصیحتیں آئیں گی اور بڑے کام کی باتیں, بس میں جلدی 2-3 باتیں کہہ کر کے اور پھر مجلس ختم کر دوں گا. حضرت لقمان یہ کہاں کے تھے؟ کچھ روایتیں ہیں کہ ایتھیوپیا کے تھے. ایتھیوپیا میں ایک جگہ ہے نوبہ, ایک ایریا ہے, بہت بڑا ایریا ہے, وہاں کے تھے. زیادہ روایتیں یہی بتاتی ہیں. ایک روایت میں یہ کہ مصر کے, ایجپٹ کے تھے, لیکن ان کا رنگ جو تھا وہ کالا تھا حضرت لقمان کا. ایک پیسے والے آدمی کے یہ غلام بن گئے, اس نے انہیں خرید لیا, غلام بنا لیا. حضرت لقمان کیسے آزاد ہوئے, غلامی سے کیسے آزاد ہوئے, اس کے بہت سارے, ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا, لیکن بتاتا ہوں کیسے اس نے ان کو آزاد کیا. یہ پیسے والا آدمی تھا, ایک دن یہ جوا کھیل کر کے آیا, شطرنج کھیل کے آیا, چیز کھیل کر کے آیا, چیز ہی بولتے ہیں, وہ کھیل کر کے آیا. اس میں وہ ہار گیا. جب آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا ہے مالک کا. حضرت لقمان نے پوچھا کیا بات ہے بھائی, پریشان لگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں, چیز کھیل رہا تھا, شطرنج کھیل رہا تھا, وہاں ہار گیا ہوں. تو پریشان کیوں؟ کہنے لگا پریشان اس لیے ہوں کہ جو کنڈیشن پہ کھیل رہے تھے وہ کنڈیشن میں ہار گیا ہوں. کیا کنڈیشن ہے؟ کہنے لگا جس کے ساتھ میں کھیل رہا تھا اس نے کنڈیشن لگائی تھی جو بھی ہارے گا, سامنے دریا ہے, اس کو پورے دریا کا پانی پینا پڑے گا, اور اگر پانی نہیں پی سکتا ہے تو اس کی آدھے سے زیادہ پراپرٹی لے لی جائے گی اور اس کی آنکھیں دونوں نکال لی جائیں گی. میں ہار گیا ہوں, جس سے ہارا ہوں میں نے اس سے 1 دن کی مہلت مانگی ہے, 1 دن کا ٹائم مانگا ہے. حضرت لقمان کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کل چلیں گے, تمہاری مشکل میں حل کر دیتا ہوں. توجہ ہے, جسے اللہ نے حکمت عطا کی ہے, جب وہ کسی کی مشکل حل کر سکتا ہے, تو جسے رسول کہہ رہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, وہ کائنات کا مشکل کشا کیوں نہیں ہوگا. توجہ عزیزان محترم. اب سنیے, دوسرے دن ہوا, حضرت لقمان اپنے مالک کو لے کر کے پہنچے اس آدمی کے پاس. اس آدمی سے کہتے ہیں چلو دریا کے پاس چلو, جہاں پر کنڈیشن لگائی گئی وہاں دریا کے کنارے پہنچے. حضرت لقمان فرماتے ہیں تم نے میرے مالک سے کیا کنڈیشن لگائی تھی, یہ تو ہار گیا ہے, کنڈیشن کیا تھی؟ کہنے لگا میں نے کل کنڈیشن لگائی تھی جو ہارے گا وہ یہ والا سارا پانی, اس دریا کا یہ پانی پیے گا. حضرت لقمان کہتے ہیں کوئی بات نہیں, میرا مالک پیے گا, میں پلواؤں گا, لیکن کل تم نے اشارہ کیا کہ یہ پانی پیے گا, اور وہ پانی, وہ دریا ایسا تھا جو بہہ رہا تھا, فلو تھا, رکا ہوا نہیں تھا, پانی بہہ رہا تھا اس میں. حضرت لقمان کہتے ہیں تم نے کل جس پانی کا اشارہ کیا تھا اسے ڈھونڈ کر لے کر کے آؤ, میں اپنے مالک کو پلوا دوں گا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. وہ پانی ڈھونڈ کے لاؤ. کہنے لگا وہ پانی بلا کیسے لا سکتا ہوں؟ کہا اس پر تم نے اشارہ کیا تھا وہ یہ پانی پینا ہے. تو بات ختم ہو گئی, کنڈیشن ہی ختم. اب اس کے بعد حضرت لقمان اپنے مالک کو لے کے آئے اور راستے بھر سمجھاتے ہیں دوبارہ جوا نہ کھیلنا, آج تو بچا لیا ہے. کہنے لگا کہ آج سے ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں. آزاد کر دیا حضرت لقمان کو, لیکن حضرت لقمان سے پھر سیکھتا تھا. حضرت لقمان روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک دن حضرت لقمان نے اپنے مالک کو اٹھایا, اٹھو فجر کی نماز پڑھ لو, عبادت کا وقت ہو گیا ہے, جو بھی عبادت جس طریقے کی بھی عبادت اس ٹائم پہ کی جاتی ہے, اٹھ جاؤ, عبادت کا وقت ہو گیا ہے. کہنے لگا میں نہیں اٹھوں گا, اللہ کریم ہے, اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا, میں کریم ہوں, اللہ کریم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, وہ معاف کر دے گا. توجہ رکھیے گا. حضرت لقمان اس کو روز اٹھاتے, نہیں اٹھتا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اس کو سمجھایا, اور پھر اس کو جو سمجھایا حضرت لقمان نے, حضرت لقمان اس کو سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت لقمان. اب روایتیں بتاتی, کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس ایک دن وہ کہنے لگا کہ اے لقمان, اچھا گناہیں بھی کرتا تھا یہ, کہنے لگا اے لقمان یہ میں تم کو گیہوں دے رہا ہوں, اسے جا کے بو دو. گیہوں کے کچھ دانے, گیہوں سمجھتے ہیں, گیہوں
جا کر کے اسے زمین میں بو دو۔ حضرت لقمان لے کر کے آئے، زمین میں اس کو بونا شروع کیا، تو حضرت لقمان لے کر کے آئے، لانے کے بعد حضرت لقمان نے اسے کہیں چھپا دیا اور جو سمجھتے ہیں نا، جو لا کر کے بو دیا۔ کچھ دن کے بعد یہ مالک کہنے لگا چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا نکلا، کتنا نکلا گیہوں کا پیڑ، لے کر کے آئے، کہنے لگا کہ لقمان یہ کیا ہے، یہ تو جو نکل آیا۔ کہنے لگے میں نے تو گیہوں بویا تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں نے تو جو ہی بوئی تھی، لیکن میں نے سوچا تھا کہ گیہوں نکل آئے گا۔ کہنے لگا لقمان تم نے ہو کیا کیا ہے، تم اگر جو بوگے تو جو نکلے گی، گیہوں بوگے تو گیہوں نکلے گا۔ حضرت لقمان فرماتے تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب گیہوں بوؤں گا تو گیہوں نکلے گا، جو بوگے تو جو نکلے گا، تم گناہیں کرنے کے بعد بھی کہتے ہو اللہ کریم ہے مجھے معاف کر دے گا، جو یہاں بوگے وہی تو وہاں کاٹو گے۔ صلوات پڑھیں محمد پر۔ یہاں گناہیں بوگے وہاں جنت چاہیے۔ یہاں گناہیں کیے جا رہے ہو کہ اللہ معاف کر دے گا، غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اب روایتیں بتاتی ہیں، دیکھیے ایک عالم نے کسی کو سمجھایا تھا، ایک شرابی کو، اس کے دماغ میں مولانا کی ایک بات بیٹھ گئی تھی اللہ معاف کرنے والا ہے، روز شراب پیتا تھا، اس کی بیوی اس سے پریشان تھی، کہتی تھی شراب چھوڑ دے، کہتا تھا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس نے اور کچھ سنا ہی نہیں مولانا کی بات، اتنا سن لیا تھا اللہ معاف کرنے والا۔ ایک دن مولانا پھر گزر رہے تھے گھر کے سامنے سے، بیوی بڑی پریشان تھی شوہر کی شراب کیسے چھڑائے، وہ جا کر کے مولانا صاحب سے کہتی کہ جب بھی میرا شوہر شراب پیتا ہے میں کہتی ہوں چھوڑ دو، کہتا ہے کہ اللہ غفار ہے۔ غفار سمجھتے ہیں معاف کرنے والا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ آج جب شراب کی بوتل اٹھائے تو اس سے کہہ دینا اگر اللہ غفار ہے تو اللہ قہار بھی ہے، اللہ قہر بھی اتارتا ہے، عذاب بھی اتارتا ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی شوہر رات میں آیا شراب کی بوتل اٹھائی، فوراً بیوی کہتی ہے کہ شراب چھوڑ دو، کہنے لگا اللہ غفار ہے، کہنے لگی ہاں آج ہی مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ اللہ قہار بھی ہے۔ جیسے ہی کہا آدمی دیکھیں اللہ جس کی چاہے جب چاہے ہدایت کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی بوتل، توبہ کر لی اس نے۔ عزیزان محترم سمجھائے اچھے طریقے سے، حضرت لقمان کے دروازے کے باہر روز صبح بھیڑ لگتی تھی لوگوں کی، لوگ اچھی اچھی باتیں سننے حضرت لقمان کے پاس آتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی آیا اور کہنے لگا لقمان تمہارا رنگ کالا ہے، لوگ کیوں تمہارے دروازے پر آتے ہیں، ہمارے دروازے پر تو نہیں آتا کوئی۔ حضرت لقمان کہتے ہیں کہ سنو، اللہ نے یہ موقع مجھے کیوں دیا کہ لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں اور میرے دروازے پر آتے ہیں، اور اتنا علم مجھے کیوں دیا ہے۔ حضرت لقمان کہنے لگا بتاؤ تمہیں کیوں اتنا علم ملا اور اتنی عزت ملی کہ لوگ تمہارے دروازے پر آتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچایا، کانوں کو حرام سننے سے بچایا، پیٹ کو حرام رزق سے بچایا، اور جب بھی کسی اچھے آدمی کی اللہ والے کی مدد کرنے کا یا کسی انسان کی مدد کرنے کا وقت آیا تو میں گھر میں بیٹھا نہیں رہا، میں نے مدد ضرور کی ہے، میں لوگوں کے ساتھ کرتا گیا، اللہ مجھے عزت دیتا چلا گیا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں حضرت لقمان جب جنگل میں جاتے تھے، کیا تھے؟ حکیم۔ حکیم کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس، عربی میں اگر جائیے گا حکیم کے معنی ہے کہ جس کے پاس وزڈم ہو، حکمت ہو، ہے نا، اور اردو میں اگر دیکھنے جائیے گا حکیم کا مطلب ہوتا ہے فزیشین۔ تو دونوں چیزیں تھیں، ان کے پاس وزڈم بھی تھا اور یہ فزیشین، لوگوں کو دوائیں بتاتے تھے جڑی بوٹیوں کے ذریعے، ہربل کے ذریعے سے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان جب جنگل میں جاتے تھے تو جو ہربل ہوتے تھے، جڑی بوٹیاں، ان میں اللہ آواز پیدا کرتا تھا، یہ لقمان کو سلام کرتے تھے اور کہتے تھے لقمان ہمارے اندر اس بیماری کا علاج پایا جاتا ہے۔ حضرت لقمان، یہ تھے حضرت لقمان، جڑی بوٹیوں سے آواز آتی ہے، سلام کی آواز، اور وہ جڑی بوٹیاں خود بتاتی تھی کہ ہمارے اندر فلاں بیماری کا علاج پایا جاتا ہے۔ حضرت لقمان ان جڑی بوٹیوں کو توڑتے تھے اور جو مریض ہوتا تھا جس کو جیسی ضرورت ہوتی تھی وہ جڑی بوٹیاں جا کر کے دیا کرتے تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں، بہت ساری وصیتیں کی، اور ان وصیتوں میں بہت ساری بہت پیاری باتیں، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو اگر تم پوری دنیا کو راضی کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے ہو۔ بیٹے نے کہا بابا کیسے، راضی نہیں کر سکتا میں؟ کہا نہیں راضی کر سکتے ہو، تم اپنا کام کرو، اللہ کے لیے کرو، باقی چھوڑ دو، اللہ کے لیے باقی چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کر دو، سب کو تم راضی خوش نہیں کر سکتے ہو۔ بیٹا بھی سسپنس میں دیکھ رہا ہے، حیرانی سے دیکھ رہا ہے کہ میں کیسے نہیں راضی کر سکتا ہوں، لوگوں کو راضی کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ حضرت لقمان سمجھ گئے کہ بیٹے کو ابھی بھی یقین نہیں آیا، بیٹے کو لے کے باہر آئے۔ ایک گدھا تھا حضرت لقمان کا جس پہ بیٹھ کے سواری کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے نا پرانے زمانے میں گدھے پہ، گھوڑے پہ، اونٹ پہ بیٹھ کر کے سواریاں ہوتی تھیں۔
حضرت لقمان نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ حضرت لقمان نے گدھے کی رسی پکڑی اور کہا چلو، لے کے چلے۔ سڑک کے کنارے کچھ لوگ کھڑے تھے، کہنے لگے کیسا بیٹا ہے یہ، بے ادب بیٹا ہے، خود تو گدھے پر بیٹھا ہوا ہے اور باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا سن لو، کہاں سن لیا بابا۔ حضرت لقمان فرمایا تم نیچے اترو، میں بیٹھتا ہوں۔ اب لقمان بیٹھ گئے، فرماتے چلو۔ جیسے ہی آگے بڑھے کچھ لوگوں نے دیکھا، کہا کیسا ظالم باپ ہے، خود تو بیٹھا ہوا ہے، بیٹے کو پیدل دوڑا رہا ہے۔ یہ دوسرے لوگ تھے۔ حضرت لقمان فرماتے سن لیا، کہاں سن لیا۔ اب حضرت لقمان فرماتے تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ دونوں ساتھ میں بیٹھتے، دونوں گدھے پر بیٹھ گئے اور آگے چلے۔ وہاں کچھ لوگ اور مل گئے، کہنے لگے کیسے دونوں ظالم باپ بیٹھے، ایک گدھے کی جان لے لیں گے، دونوں کے دونوں اسی پر بیٹھے ہوئے۔ حضرت لقمان فرماتے سن لیا، کہاں سن لیا۔ دونوں اتر گئے، فرماتے دونوں تم بھی اترو، میں بھی اترتا ہوں۔ اب گدھے کی رسی پکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں کھینچتے ہوئے۔ اب گدھا تھا، خچر تھا، خچر بھی سملر ہی ہوتا ہے، لے کے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کیسے دونوں باپ بیٹھے، سواری ساتھ میں، پھر بھی پیدل چلے جا رہے ہیں۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں یہ بھی سن لیا، کہاں یہ بھی سن لیا۔ کہا بس اب یہ میں تم کو یہی بتانا چاہتا تھا، دنیا تم سے کسی حال میں راضی نہیں ہونے والی ہے، تم چاہے جو بھی کر ڈالو، تم سے دنیا پوری تم راضی کرنا چاہو، سب تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ تم بس اللہ کے لیے کام کرتے چلے جاؤ، اللہ راضی ہو جائے یہی بہت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہ راضی ہو جائے، بس یہ بہت بڑی بات ہے۔ کبھی بھی آپ کوئی بھی کام کریں، دین کا کام کریں، مذہب کا کام کریں، یہ نہ سوچے فلاں ناراض ہوگا فلاں راضی ہوگا۔ آپ سب کو راضی کر ہی نہیں سکتے، آپ بس دل میں نیت اچھی ہو کہ ہم اللہ اور اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اللہ آپ کو یہاں اور وہاں دونوں جگہ خوش رکھے گا، ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ پھر کسی نے انگلی اٹھا دی، کسی نے کرٹیسائز کر دیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، آج انہوں نے یہ نہیں کیا، ذرا سی بات میں ٹینشن آ جاتی ہے کہ میں نے تو اتنا اچھا کام کیا تھا، فلاں نے ایسا بول دیا، اس نے ایسا بول دیا۔ یہ تو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل پایا، آپ بھی نہیں بدل سکتے۔ آپ مجھے بتائیے کیا سب اللہ سے راضی ہیں؟ اگر سب راضی ہوتے تو پھر کافر کیوں ہوتے؟ ہاں، سب کے سب مسلمان ہو جاتے، سب کے سب مومن ہو جاتے، پوری دنیا مومن ہو جاتی۔ سب تو خدا سے بھی راضی نہیں تو پھر بندے سے کیا راضی ہوں گے؟ اس لیے کام ہم کو اپنا کرنا ہے دل کے ساتھ، اللہ کے راستے پر، باقی اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، کتنے عظیم اور کتنے کریم لوگ۔ کل میں انشاءاللہ حضرت سلیمان نبی کے حوالے سے آپ کے خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ ان کی بادشاہی کیا تھی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے کار نبوت انجام دیے۔ انشاءاللہ آپ تشریف لائیے انشاءاللہ، اور تھوڑا سا کوشش کیجئے کہ ذرا جلدی آپ تشریف لے آئیں۔ اگر آپ ذرا جلدی آ جائیں گے تو انشاءاللہ جلدی تقریر شروع ہوگی اور انشاءاللہ وقت کے اندر انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، حسین اتنے عظیم لوگوں کو لے کر کے آئے تھے، اتنے عظیم لوگوں کو لے کر کے آئے تھے کہ حسین نے شب عاشور میں چراغ بجھا دیا تھا، فرمایا تھا جس کو جانا ہے چلا جائے، کل شہادت کا دن ہے۔ دوبارہ جب چراغ جلایا، کینڈل جلائی، تو کیا دیکھا کہ اتنے صحابی ہیں گلوں پر چھری تلوار رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا آپ حکم کیجئے، ہم اپنے سر کاٹ کے آپ کے قدم میں ڈال دیں گے۔ ایسے چاہنے والے تھے حسین کے، ایسے وفادار تھے حسین کے۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو مولا حسین نے اپنے صحابیوں پر فخر کیا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے صحابیوں پر کہیں فخر نہیں کیا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ حضرت امیر المومنین نے فخر نہیں کیا ہے کہ ہمارے سارے صحابی اچھے تھے، امام حسن نے نہیں کیا ہے، امام حسین نے فخر کیا ہے کہ ہمارے چاہنے والے ایسے تھے۔ اللہ اکبر، اتنے کمال کے تھے، اور اللہ نے انہیں آج اتنا کمال عطا کیا ہے کہ دنیا آج بھی ان کا غم منا رہی ہے۔ ہم اپنے غم 1-2 سال کے بعد بھول جاتے ہیں، اپنا غم بیان کیا جائے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، لیکن کربلا والوں کے غم میں 1400 سال سے رو رہے ہیں۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کمال ملا ہے انہیں۔ انہوں نے صرف اللہ کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اپنی شہادتیں اپنی قربانیاں پیش کی اور اللہ نے اتنی عزت عطا کر دی۔ عزیزان محترم، آپ غور تو فرمائیں، روایتیں بتاتی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، ایک دن امام زین العابدین کے گھر کے دروازے کے سامنے سے ایک آدمی چیختا ہوا جا رہا تھا، کہہ رہا تھا مدینے والوں میں غریب ہو گیا، مدینے والوں میں غریب ہو گیا۔ کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے۔ امام زین العابدین جلدی سے آگے بڑھے،
گھر کا دروازہ کھولا، فرماتے ہیں اے بھائی ادھر آؤ، کیا بات ہے، کیوں بار بار کہہ رہا ہوں میں غریب ہو گیا؟ کہنے لگا کہ میں بڑی دور سے آیا تھا رسول کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، مدینے والوں میں کسی نے میرا مال چوری کر لیا، میرا سامان چوری کر لیا، میں غریب ہو گیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں بھائی میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دو، یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں مدینے میں موت آ جائے تو ان مدینے والوں سے کچھ امید ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں مسلمان ہوں، اگر مر جاؤں میری کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، لیکن اتنا تو کریں گے کہ مجھے غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، نماز پڑھیں گے، دفن کریں گے۔ امام سجاد فرماتے ہیں بھائی پھر تو غریب کہاں ہے؟ غریب تو میرا بابا حسین تھا جس کا جنازہ 3 دن تک بے قبر و کفن، بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی نہ تھا جو میرے بابا کو کفن دیتا، کوئی نہ تھا جو نماز جنازہ پڑھتا اور میرے بابا کو دفن کرتا۔ عزادارو اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ در بازار کوفہ میں داخل ہوا، زینب نے خطبہ دینا شروع کیا۔ روایتیں بتاتی ہے رسول کا ایک بوڑھا صحابی، اس کا نام ہے عبداللہ بن عفیف کندی، یہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، عزادارو بیٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہے صحابی کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، اندھی ہو چکی ہیں۔ جیسے ہی زینب نے خطبہ شروع کیا، یہ صحابی اپنی بیٹی سے کہتا بیٹی میں کتنا بدنصیب ہوں، قیامت آ گئی کیا؟ کہنے لگی کہ نہیں بابا قیامت نہیں آئی۔ کہتا ہے بیٹی نے پوچھا بابا یہ کیوں پوچھ رہے ہو قیامت آ گئی؟ کہنے لگا میں نے رسول سے سنا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو علی خطبہ دیں گے، علی خطبہ دیں گے، مجھے علی کی آواز سنائی دے رہی ہے، علی کا انداز سنائی دے رہا ہے، علی کا لہجہ سنائی دے رہا ہے۔ ارے میں کتنا بدنصیب ہوں، آنکھوں میں نور نہیں ہے، اپنے مولا کی چہرے کی زیارت کر لیتا۔ ہاں بیٹی کہتی ہے بابا یہ علی نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ جملہ سنا عبداللہ تڑپ گئے، کہتے ہیں بیٹی ارے میں بد نصیب نہیں ہوں، خوش نصیب ہوں، اگر میری آنکھوں میں روشنی ہوتی تو میں شہزادی کو بغیر چادر کے کیسے دیکھتا۔ اس کے بعد آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ ہاں زیادہ روایتیں بتاتی ہے امام سجاد کے قریب آئے، امام کو سلام کیا اور کہتے ہیں مولا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی گھر جا، ایک تلوار لا کر مجھے دے دے۔ بیٹی گئی، کوفے کے رہنے والے ہیں نا، تلوار لا کر کے باپ کے ہاتھ میں دی، کہتے ہیں بیٹی میں حملہ کرتا جاتا ہوں، بتانا لشکر یزید کے سپاہی کدھر کدھر کھڑے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے ہیں۔ بیٹی باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، اتنے میں عمر ابن سعد نے آواز دی عبداللہ کو قتل کرو۔ عبداللہ پر حملہ ہوا، جیسے ہی حملہ ہونے لگا عبداللہ کے قبیلے کے لوگ کھڑے تھے، دوڑ کر آگے بڑھے، عبداللہ کو بچا کر لے گئے۔ جیسے ہی لے جانے لگے زینب نے مدینے کا رخ کیا، نانا یہ دیکھیے صحابی کے بچانے والے اتنے آ گئے، نواسی کا بچانے والا کوئی نہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.